أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 22 میں بیان کرتا ہے، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی اور انہیں بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ آج کا درس رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے مقصد حصول تقوی کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب روزوں کی فرضیت کا حکم دیا تو ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ کوئی ایسا حکم نہیں جو تم سے پہلی امتوں کو نہیں دیا گیا، بلکہ روزوں کی عبادت تو پہلے لوگوں پر بھی فرض کی گئی تھی جیسا کہ تم پر فرض کی گئی ہے، اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ روزوں کا مقصد اور خصوصاً رمضان کے روزوں کا مقصد یہ ہے کہ اس کے رکھنے والے متقی بن جائیں۔ تقوی کے حصول کی اہمیت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے، اور اس بات کا اظہار آپ کی احادیث مبارکہ سے بھی ہوتا ہے۔ اب خاکسار سامعین و ناظرین کے سامنے اس سلسلہ میں ایک حدیث پیش کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عن ابی ہریرہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ فقال تقوی اللہ وحسن الخلق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو بکثرت جنت میں داخل کرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور اچھے اخلاق۔ پس اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کا کیا مطلب ہے، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ضروری امر یہ ہے کہ پہلے سمجھ لے کہ تقوی کیا چیز ہے اور کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے۔ تقوی تو یہ ہے کہ باریک در باریک پلیدگی سے بچے، اور اس کے حصول کا یہ طریق ہے کہ انسان ایسی کامل تدبیر کرے کہ گناہ کے کنارے تک نہ پہنچے، پھر نری تدبیر ہی کو کافی نہ سمجھے، بلکہ ایسی دعا کرے جو اس کا حق ہے کہ گداز ہو جاوے، بیٹھ کر سجدہ میں، رکوع میں، قیام میں اور تہجد میں غرض ہر حالت میں اور ہر وقت اسی فکر و دعا میں لگا رہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ اور معصیت کی خباثت سے نجات بخشے۔ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ انسان گناہ اور معصیت سے محفوظ اور معصوم ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں راست باز اور صادق ٹھہر جاوے۔ لیکن یہ نعمت نہ تو نری تدبیر سے حاصل ہوتی ہے اور نہ نری دعا سے، بلکہ یہ دعا اور تدبیر دونوں کا کامل اتحاد سے حاصل ہو سکتی ہے۔ جو شخص نری دعا ہی کرتا ہے اور تدبیر نہیں کرتا وہ شخص گناہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کو آزماتا ہے۔ ایسا ہی جو نری تدبیر کرتا ہے اور دعا نہیں کرتا وہ بھی شوخی کرتا ہے
اور خدا تعالیٰ سے استغنا ظاہر کر کے اپنی تجویز اور تدبیر اور زور بازو سے نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن مومن اور سچے مسلمان کا یہ شیوا نہیں، وہ تدبیر اور دعا دونوں سے کام لیتا ہے، پوری تدبیر کرتا ہے اور پھر معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑ کر دعا کرتا ہے۔ اور یہی تعلیم قرآن شریف کی پہلی ہی صورت میں دی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو شخص اپنے قوا سے کام نہیں لیتا وہ صرف اپنے قوا کو ضائع کرتا ہے اور ان کی بے حرمتی کرتا ہے، بلکہ وہ گناہ کرتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام امانتوں اور ایمانی عہدوں اور ایسے ہی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہد کی حد الوسع رعایت رکھے، یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تا بمقدور کار بند ہو جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اقتباس کی تشریح میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز بیان کرتے ہیں کہ یعنی امانتوں اور عہدوں کے باریک در باریک پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ان کی ادائیگی کرنے والا ہو اور اس کا پابند ہو جائے، پس یہ کوئی آسان کام نہیں۔ حقوق اللہ کیا ہے اور حقوق العباد کیا ہیں، اس کی فہرست بنانے لگیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہے جو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے ہم پر احسان ہیں اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے۔ یہ شکر گزاری کا حق ہم ادا نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بغیر ہی اکثر لوگ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں جیسا کہ یہ ہمارا حق ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو ہماری حالتوں اور ناشکر گزاری کے باوجود ہمیں نوازتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے عہد جو ہم نے خدا تعالیٰ سے کیے ہیں ان کو ہم پورا نہیں کرتے۔ مخلوق کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق ہیں، معاشرے کے عمومی حقوق ہیں جنہیں ہم ادا نہیں کرتے، جنہیں ہم ادا کرنے کا حکم ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ بس اگر ہم باریکی سے جائزہ لیں تو نہ ہم اللہ تعالیٰ کے حق ادا کر رہے ہیں اور نہ بندوں کے۔ میں نے ایک عمومی فہرست بنوائی تھی جس میں بعض موٹے موٹے حقوق ہی رکھے، تو جو بندوں کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق ہیں وہ بھی تقریباً 28-29 بن گئے تھے۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اصل ایمان تو یہ ہے اور تقویٰ کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کیے گئے عہد بھی پورے کرو اور باریکی میں جا کر پورے کرو، اور اس طرح اس کی امانتوں کے حق بھی ادا کرو اور باریکی میں جا کر ادا کرو۔ اسی طرح مخلوق کے عہد بھی باریکی سے ادا کرو اور اس کی امانتوں کے حق بھی اور اس کی امانتوں کی بھی ایک فکر کے ساتھ ادائیگی کرو، تب کہا جا سکتا ہے کہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے، روزے رکھنے کی طرف اس لیے تمہیں توجہ دلائی گئی ہے کہ سال کے 11 مہینے جو کوتاہیوں کمیاں ان حقوق کے ادا کرنے میں ہو گئی ہیں، اس مہینے میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خاطر جائز چیزوں کو بھی چھوڑتے ہو، اللہ تعالیٰ کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پہلے سے بڑھ کر توجہ دیتے ہو، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف خاص طور پر توجہ دیتے ہوئے پورا کرو، اور جب یہ کرو گے تو اس کا نام تقویٰ ہے، اور یہی رمضان کا اور روزوں کا مقصد ہے۔ اور جب انسان اس نیت سے اور اس مقصد کے حصول کے لیے روزے رکھے گا اور رمضان میں سے گزرے گا اور نیک نیت ہو کر گزرے گا تو پھر یہ تبدیلی عارضی نہیں ہوگی بلکہ ایک مستقل تبدیلی ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے روزے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقویٰ کے حصول کے لیے ہوں، جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے امید کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔